والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسجد پر جذبہ کے راز عالی مرتبہ ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو بارگاہ ربوبیت میں سجدہ ریزی کے شرف کے بعد درس قرآن مجید کی سعادت دنیا نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں اور وہ کون سی برگزیدہ ذوات ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس عنوان پر نہایت مختصر وقت میں آپ کی لمحہ لمحہ توجہ کا طالب رہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اہل حق اور اپنے پاک باز بندوں کی سنگت اور صحبت کا نور نصیب فرمائے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر معاشرے میں بہت زیادہ افراط و تفریط دکھائی دیتی ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ڈٹ کر اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے مزاج میں اس قدر شدت ہے کہ امت کے مسلمہ بزرگوں کی بھی بعض اوقات توہین کر دی جاتی ہے اور بڑے دلائل اور شد و مت کے ساتھ اس موقف کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کر بات مکمل کروں گا۔ ان لوگوں کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے نقل کو دیکھا اور اصل کا انکار کر دیا۔ واسطہ نقل سے پڑا تھا تو چاہیے یہ تھا نفی بھی نقل کی جاتی، لیکن المیہ یہ ہے اس دور کا کہ دیکھا نقل کو جاتا ہے اور انکار اصل کا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کسی نے اگر پیتل کو دیکھا ہو اور وہ پیتل ہاتھ میں پکڑ کر یوں پھینکے اور کہ سونا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا قصور نہیں، اس بیچارے نے دیکھی پیتل ہے، اس کو کیا پتا سونا تو سونا، یہاں تو ہیرے جواہر اور موتی بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن دیکھنے والی نگاہ چاہیے تھی، پہچان کا ضابطہ چاہیے تھا۔ تو اگر ایک اندھا شخص کہے کہ سورج نہیں چڑھا تو اس کا قصور نہیں، اس بیچارے کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو صرف حقیقت یہ ہے کہ نقل کو دیکھا اور اصل کا انکار کر دیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے نقل کو دیکھا لیکن اس کو اصل سمجھ بیٹھے۔ واسطہ نقل سے پڑا تھا لیکن غلطی یہ کھائی کہ اس کو اصل سمجھ بیٹھے، اور جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان و منزلت اصل کے بارے میں بیان کی گئی تھی وہ ڈھیر ہوئے نقل کے تو سب کچھ اسی کے پاس رکھ دی۔ اور اس عنوان پر بھی انتہائی جہالت ہے، یقین جانیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ عمومی ان رویوں پہ لوگ بلائے بول رہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے گرمیوں میں موٹا لباس پہن لیا اور سردیوں میں لباس اتار کے پھینک دیا تو ہم نے سمجھا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یا تو خاموش رہے اور اگر بولے تو پھر غلیظ گالیاں بکے تو ہم نے کہا یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کوئی 2.5 من لوہا پاؤں میں پہن کے بازار کا چکر کاٹنے لگا تو 4 لوگ اس کے پیچھے پہ ہاتھ باندھ کے چلنے لگے۔ کسی کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، ہم نے اس کو بھی اس کھاتے میں ڈال دی، اس کو کچھ نہ کہنا، یہ پتہ نہیں کیا شے ہے۔ بعض لوگ انسانیت کی تعریف پہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کا ولی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، انسانیت کے معیار پہ بھی پورا نہیں ہوتا، ہم نے اس کو بھی اس کھاتے میں ڈال دیا۔ مجھے ایک شخص بڑے فخر سے یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے حضرت کو 22 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے چاول کا ایک دانہ بھی چکھ کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے بس بھی ان کی تصوف کی راہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ معیار ہے
تو پھر ہو سکتا ہے کوئی شوگر پیشنٹ مل جائے جو کہ 30 سال سے میں نے چینی کا دانہ نہیں چکھا، تو اس کا علاج کروائیں آپ، چے جائے کہ آپ اس کو ولایتی منزلیں دے رہے، تو یہ معیار نہیں ہے۔ کچھ کھانے سے کوئی ولی بنتا ہوتا تو آج سارے ولی ہوتے، کچھ چھوڑنے، کھانا پینا چھوڑنا نہیں، حقیقت کسی اور چیز کا۔ میرے نبی کا تو فرمانے علی شان ہے، یہاں کوئی مسر کی دال کھا رہا تو کہتا میں کوئی پہنچ رہا ہوں، کوئی جب چاول چھوڑ رہا تو کہتا میں کچھ بننے والا ہوں، یہ معیار نہیں۔ میرے حضور نے تو فرمایا کہ کھانوں کا سردار تو گوشت ہے، کھانوں کا سردار حضور نے خود، اور حضور نے حلال چیزیں تناول کی، اور سیرت میں ہم نظر آتی ہے ہر چیز کو حضور نے پسند کیا۔ ہاں کچھ چیزیں جو ہے وہ منصب نبوت، حضور علیہ السلام نے پیاز نہیں کھایا، صحابہ نے فرمایا حضور یہ حرام ہے، ہم بھی نہ کہیں، فرمایا نہیں ایسا تو نہیں، فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، میں اپنے دوست کا خیال کرتا ہوں، تم کھایا کرو، جب مسجد پہ آؤ تو منع کر دیے کہ وہ تم جو ہے وہ مسواک کر کے منہ کو صاف کر کے، وہ بھی اس کے بارے میں حرام کا حکم نہیں دیا۔ تو چیزیں حلال ہیں، اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا انسان کھائے، اور یہ حلال اور طیب کا حکم قرآن نے بھی دیا گیا۔ تو اس طرح اگر مسئلہ حل ہوتا تو پھر مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسا الجھایا جاتا ہے اور حقیقت کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر حقیقت پتہ لگ جائے تو پھر جو ہے وہ جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے۔ آج جگہ جگہ دکانداریاں ہیں، آج جگہ جگہ دین کے نام پر لٹیرے بیٹھے ہیں، اور لبادہ دین کا اوڑھ کر لوگوں کی عقیدتیں لوٹی جاتی ہیں، لوگوں کے نوٹ لوٹے جاتے ہیں، اور اگر جملہ تلخ نہ ہو تو لوگوں کی عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، لوگوں کا ایمان لوٹ لیا جاتا ہے، اور یہاں پر سب کچھ بکتا ہے، بس خریدار اور ہے تو ریٹ اور ہے، اور جتنا بڑا خریدار ہے ریٹ اتنا بڑا بڑھ جاتا ہے۔ کاش ہم یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، یہ دونوں حدیں ہیں جہاں پر لوگ کھڑے ہیں۔ حقیقت قرآن اور حدیث کا رستہ تھا، اور یہ عام آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھے ہوئے یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میاں تو نے دیکھے نہیں، کاش کہ تو نے دیکھے ہوتے تو کبھی نہ کہتا یہ سارے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھے نہیں، اور دیکھنے کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ نور پہ نازل ہونے والا قرآن کتنا خوبصورت عنوان دو جملوں میں سمو کے رکھا۔ کتنا بڑا سوال ہے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے، اہل اللہ کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن نے دو جملوں میں سمو دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک وہ ایمان والے ہیں، دوسرا وہ تقوی کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ ایمان اور تقوی یہ قرآن نے بیان کیا۔ اب ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ ایمان کیا ہے اور تقوی کیا ہے، پھر جتنی یہ خوبیاں پختگی کے ساتھ کسی شخص میں نظر آئیں گی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سادہ سی ایمان کی تعریف کروں تو دو لفظی بات ہے صاحب، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ سادہ سی، حضور کو ماننے کا نام ایمان، جاننے کا نام ایمان نہیں۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے، کائنات میں آج تک کوئی میرے رسول کو جان بھی نہیں سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی نا۔ ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تو میری خلوت اور جلوت کا ساتھی ہے، حضر اور سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا خیال ہے جب پاس بیٹھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حقیقت محمدیہ نہیں سمجھ آ سکتا، جو بیچارہ پہلے 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑا اسے کیسے پتا ہے؟ یہ تو دماغ خراب ہو جاتا ہے بندے ایک طرح بندہ مسجد میں ترازو تولنے بیٹھ جاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ پتا تھا، کوئی کہتا ہے میاں تجھے کیا یہ بھی نہیں پتا کہ تولنا کیا ہے، تو نے عقل کے بل بوتے پہ تولنا، مجھے تول دے، میں تمہیں تول دوں۔ بھلا ان کا بھی وزن ہو سکتا ہے جو نبیوں کے بھی امام ٹھہرے، جو محبوب خدا ٹھہرے، بھلا ان کو بھی کوئی تول سکتا ہے؟ عقل کے ترازو، عقل کا ترازو ٹوٹ جائے۔ میرے شیخ اسی لیے فرمایا کرتے بیٹا کہ ردی اور ماشے کا حساب سنار کا چھوٹا سا ترازو تو دے سکتا ہے، منو ٹنوں کا حساب اس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ ترازو ٹوٹ جائے گا، عقل ٹوٹ جائے گا اگر کسی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے تولنا چاہا۔ یہ یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی عقل کے بل بوتے
اللہ کو میرے شیخ طریقت تو دو لفظی بات یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ڈٹھے ورد پھول قرآن دے سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا اور نو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو ایمان حضور علیہ السلام کی ذات کو ماننے کا اللہ اکبر اور ماننا پھر کیسا ہے یہ ہم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ سکتے ہیں کہانی بڑی دل اویس ہے میرے حضور بازار کی گلی سے گزر رہے واقعہ کچھ یوں ہوا کہ گھوڑا بیچنے والا شخص کھڑا تو حضور میں کہ گھوڑا بیچتے اس نے کہا جی بیچنے کے لیے کھڑا ہوں کتنے کا بیچتے اتنے کا بیچتے قیمت طے ہوگی تو حضور میں گھوڑا خریدنے تو نہیں آیا تھا میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا پسند آتا میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ اس نے کہا ٹھیک جب تھوڑی دیر کے بعد میرے حضور علیہ السلام قیمت لے کر پہنچے تو وہ شخص مکر گیا اس نے کہا جی میں نے آپ کو یہ گھوڑا نہیں بیچا حضور میں یہ گھوڑا ابھی اتنے میں نے تم سے خریدا اس نے کہا جی میں نے نہیں بیچا اب لوگ جمع ہو گئے جمگٹا سا لگ گیا اس شخص نے خود ہی کہا کہ اچھا یہ بتائیں جب دو لوگوں میں یہ اختلاف ہو جائے تو پھر سلو کی صورت کیا آپ کا دین آپ کا مذہب آپ کی شریعت کیا کہتی ہے حضور میں میرا دین تو کہتا ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے دعویٰ تو آپ کا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا میں تو نہیں کہتا میں نے گھوڑا بیچا لہٰذا آپ گواہ پیش کیجیے قبل اس سے کہ حضور فرماتے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے تم قسم اٹھاؤ تو جو مکر پہلے گیا تھا اس کے لیے قسم اٹھانا کون سا بڑی بات ابھی یہ بات ہونا تھی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے کہا گواہی مانگتے ہو کہا ہاں گواہی مانگ کہا میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں کہا یہی گھوڑا ہے اتنی قیمت ہے اور ساری بات اسی طرح جس طرح میرے حضور فرمایا اس شخص نے قیمت وصول کی گھوڑا حضور علیہ السلام کے حوالے کیا وہ پلٹنے لگا مجمع چھٹنے لگا تو میرے حضور حضرت خزیمہ کو قریب کیا حضور میں خزیمہ بات بھی سچی گھوڑا بھی یہی قیمت بھی تھی لیکن ایک بات تو بتاؤ جب سودا ہو رہا تھا تو پاس نہیں کھڑا تو نے گواہی کیسے دی تو سنی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اور مبارک ہو اس شخص کو جس کے سینے میں یہ روشنی موجود ہے کہ اس کے سینے میں آج بھی حضرت خزیمہ والا ایمان سلامت ہے حضور میں خزیمہ بات بھی سچی گھوڑا بھی یہی قیمت بھی اتنی لیکن جب سودا ہو رہا تھا تو پاس نہیں کھڑا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جی یہ گھوڑا شے کیا ہے ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی ہم نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہاتھوں نے چھوا نہیں عقل میں وہ آتا نہیں محبوب تو نے کہا کہ وہ موجود ہے اب ہمیں اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین میرے حضور علیہ السلام کو یہ جواب اتنا خوبصورت لگا اتنا اچھا لگا کہ حضور لوگوں کو بلایا کہا لوگوں میری بات سن کے جانا لوگ جمع ہو گئے حضور علیہ السلام حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا یوں ہوا میں بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگوں جس پنچایت میں عدالت میں کٹہرے میں گواہوں کی ضرورت ہو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں میرا خزیمہ گواہی دے گا اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی یہ ہے ایمان اور میں اور آپ خوش قسمت ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ ایمان نصیب کیا میرے امام اسی لیے فرماتے ہیں میں تو رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے یہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا شجر کا ایک ایک ذرہ ذرہ کائنات کا بتاتا ہے کہ رب موجود ہے یہ نکلتا ہوا سورج یہ ڈوبتے ہوئے ستارے یہ کہکشاں یہ رنگینیاں یہ پھل یہ پھول یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ پیدا کرنے والا خالق موجود ہے یہ برستے ہوئے بادل یہ چلتی ہوئی ہوائیں یہ موسموں کی تبدیلی یہ بتاتے ہیں کہ کوئی خالق اس کا بنانے والا موجود ہے لیکن یار میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں پتے بوٹے نے نہیں بتایا ہمیں آمینہ کے لال نے بتایا کہ ہم نے اس رب کو مانتے ہیں جس کو جانتے نہیں ہیں جس کو دیکھا نہیں ہے لیکن حضور نے بتایا وہ موجود ہے ہمیں آج بھی یقین ہے کہ وہ موجود ہے اور یہ ہے ایمان اور اگر کسی کے پاس یہ سلامت نہیں تو اس کو اپنا سینہ ٹٹولنا چاہیے کہ اس کے سینے میں ایمان کی حرارت کو چراغا نہیں ہے
حضور علیہ السلام کی ذات کو ماننے کا نام ایمان، اور اہل اللہ اسی بات کا تیقن دلواتے ہیں کہ حضور کی ذات کو، اور واصف علی رحمن اسی بات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں فرمایا. آپ فرماتے ہیں ایمان کی ہر وہ تعریف، ایمان کی ہر وہ تعریف، جتنی بھی تعریفیں آپ ایمان کی پڑھیں، کہا ہر وہ تعریف جو ایمان پر کی جائے، ایمان کے عنوان پر کی جائے، کہا اگر اس میں گنبد خضرا کے مکین کا تصور نہ ہو تو وہ ایمان کی تعریف ہے، حضور کے تصور کا نام. اور کوئی تعریف آپ مشکل سے مشکل اور آسان سے آسان، پیچیدہ سے پیچیدہ اصطلاحات میں گندی ہوئی جو کہ ایمان کی تعریف بھی کرے، سادہ سا ضابطہ بتا دے. کہا اگر حضور کا تصور ہے تو ایمان ہے، اور اگر حضور کے بغیر کوئی تعریف ہے تو وہ ایمان ہے ہی. ایمان ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا نام ہے. وقت سمٹ رہا ہے. دوسری بات تقوی. تقوی کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے، بعض نے کہا کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ کہا سائل کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. قال نعم، جی جناب گزرا. کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر. قال فذاک التقوی، بیٹا یہی تو تقوی ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح سے گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے. اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت تقوی کی تعریف تو کیجیے. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا کہ وہ تقوی کی تعریف کرے؟ کہا تقوی پوچھنا ہے تو جا کے بشر حافظ سے پوچھو جو حکومت کے متعینہ کنویں سے پانی بھی نہیں پیتا ہے. جس کو پیاس لگتی ہے تو شہر سے باہر جا کے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پی کر پیاس بجھا کے پھر واپس پلٹتا ہے. اور جو حکومت کا اتنا بوجھ بھی اپنے ضمیر پہ نہیں رکھتا اس کا حق بنتا ہے وہ تقوی کی تعریف کرے. احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا وہ تقوی کی تعریف؟ اور یہی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسی نے کہا حضرت لوگ آپ سے دین سیکھنے آتے ہیں، فقہ کی خیرات لینے آتے ہیں. ایک ہجوم عاشقہ ہے جو دور دراز سے سفر کر کے آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتا ہے. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ حضرت بشر حافظ کے پیچھے بھاگتے پھرتے. حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافظ اس رب کو جانتا بھی ہے. اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. دل کی دنیا کو بات کرنا ہے کسی اللہ والے، کسی درویش، کسی فقیر کے پاس تمہیں بیٹھنا پڑے گا. اور یہی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ کسی نے کہا آ کر بڑھیا نے سوال کیا حضرت مجھے ایک مسئلہ تو بتائیں. کہا پوچھو کیا ہے؟ کہا رات اندھیرے میں بیٹھ کر سود کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی بادشاہ وقت کی سواری کا بھی گزر ہوتا ہے. سونے کے شمعدان یہ خادمین بھی آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ روشنی ان کی میرے بیڑے پہ پڑتی ہے اور کچھ سود میں اس میں بھی کاٹ لیتی ہے. لیکن جب صبح دیکھتی ہوں کوالٹی میں فرق آ چکا ہو. جو اندھیرے میں کاتا ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے اور جو روشنی میں کاتا ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے. مجھے بتایا جائے کہ جب صبح بازار میں بیچنے کے لیے بھیجا کروں ایک ہی ریٹ پر بیچ دیا کروں یا الگ الگ کر کے. ہم تو سیلز مین کو بتاتے ہیں نا کہ شام کو پروفٹ پورا ہونا چاہیے، اتنی سیل ہوگی پرسنٹیج پھر تمہاری اتنی بنتی ہے، ادروائز ہم تمہیں اتنا نہیں دیں. کسی کا گلا کاٹو، کسی کی جیب کاٹو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، ہمیں اس بات سے غرض نہیں. ہمیں اس بات سے غرض ہے سیل جمعرات کو پوری نہیں کرنی چاہیے. صاحب یہ کمال نہیں ہے کہ سیل پوری ہو، کمال یہ ہے دیکھا ہے آج ہو رہا ہے وہ حلال کا بھی ہے یا کہ وہ مشکوک یا حرام کا تو نہیں آ رہا. کتنا فرق پڑتا ہوگا یار اندھیرے کے سود میں اور روشنی کے چراغ کے سود میں. لیکن دل کھٹکنے لگا کہ ایک جیسے نہیں ہے، میں ایک ہی ریٹ پر بیچ دوں، کیا یہ جائز بھی ہے یا کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمائے بہن اپنا تعارف کرو. اس نے کہا حضرت صاحب سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی تھی، میں جو بھی ہوں جہاں کی بھی، آپ کو اس سے کیا غرض، آپ مجھے سوال کا جواب دیجیے. حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ بعض اوقات سائل کے بدلنے سے سوال بدل جاتا ہے، لہٰذا تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کون خوش قسمت خاتون ہے جس کو اپنے لقمے کی اس قدر حفاظت پیش نظر. کہا بہن تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون. تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا حضرت
میں حضرت بشر حافی کی ہی ہمشیرہ ہوں. اوروں کے لیے تو جائز ہو سکتا ہے, بشر حافی کے گھرانے کے لیے جائز نہیں. بندہ جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. نیچے بیٹھنے والوں کے لیے مسئلہ اور ہے, مسند پر بیٹھنے والے کے لیے فتویٰ اور ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ آپ وضو فرما رہے تھے, ایک چھوٹی بچی پانی کا گھڑا بھر کے واپس پلٹ رہے تھے. امام صاحب کا بیٹا ذرا خیال سے چلنا, آگے پھسلن ہے کہیں تم گر نہ جاؤ. وہ چھوٹی بچی کہنے لگی حضرت میرا کیا ہے, میں گروں گی تو زیادہ سے زیادہ یہ مٹکا ٹوٹے گا, صبح 2 آنے کا بازار سے اور خرید لاؤں گی, آپ خیال کرنا اگر آپ پھسل گئے تو امت رسول پھسل گئے. بندہ جنہیں بڑے منصب پہ ہے اس کی احتیاط اتنی بڑی, پڑھنے ہوتے مان کرینا تے نا آنکھی میں پڑے, اور جب بار کا ہار صداوے متا روڑ دمے تو دکھائے, رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے تے پریا اس طرح جانگی جس طرح توڑ جائے. اصل تو یہ چیز ہے کہ انسان جس منصب ہے اس کا تقاضا پورا کرتا ہے. اللہ اکبر. تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فراز ہے اور خطبہ کے الفاظ ابھی تک کہ سامنے سے ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے عمر تیرا خطبہ بعد میں سنیں گے, پہلے ہمیں بتایا جائے کہ جو کرتا پہنا ہے یہ بنا کیسے ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں نہیں آئے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے پوچھنے والا, میں 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں, آدھی دنیا کا بادشاہ, تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں نہیں آئے بلکہ سائل نے پوچھا, کہا جو مال غنیمت سے چادریں آئی تھی اسے آپ جیسے قد کاٹ والے شخص کا کرتا نہیں بن سکتا, لہذا ہمیں بتایا جائے یہ کرتا پہلے کیسے بنا. اللہ اکبر. یہ ہے معیار مسجد نبوی کے اندر خطبہ سننے والوں کہ جس کا خطبہ سن رہے اس سے سوال پوچھ رہے ہیں غزل یہ جو آپ نے کرتا پہنا یہ حلال کا بھی ہے یا کہ. ہمارے ہاں تو معیار یہ ہے نا کہ جو سر کھینچ لیتا ہے وہ خطیب ہوتا ہے, جو لمبی کھینچ لیتا ہے وہ بڑا خطیب ہوتا ہے, جو 50,000 مانگے وہ خطیب ہوتا ہے, جو 60 مانگے وہ بڑا خطیب ہوتا ہے, جس کے بعد 3 مہینے کا ٹائم نہیں وہ خطیب ہے, جو 6 مہینے کا ادارہ لگائے وہ بڑا خطیب. ہم تو اس طرح ناپتے ہیں لوگوں کو. معیار کیا ہے کہ جس کا خطبہ سننے وہ کپڑے بھی حلال کے پہنتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روک رہے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ جلال میں نہیں آتے, اور جن کا دامن پاک ہو وہ اس طرح کے سوالوں میں جلال میں نہیں آتے. آپ نے خاموشی سے کہا اس بات کا جواب میں نہیں دوں گا, اس بات کا جواب تمہیں ابن عمر کا بیٹا دے. وہ شخص کھڑا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہا بابا جی آپ کی بات بالکل بجا ہے, واقع جو مال غنیمت کی چادر تھی اسے آپ کے جیسے کاٹ والے کا کرتا نہیں بن سکتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی اور ایک میرے بابا کے حصے میں آئی تھی. میں نے اپنی چادر میں اپنے بابا کو خدمت میں پیش کر دی اور 2 چادروں کو ملا کر یہ کرتا بنایا گیا ہے. پھر وہ بوڑھا بیٹھنے سے پہلے کہتا ہے عمر اب خطبہ شروع کرو, اب صرف کانوں سے نہیں سنیں گے اب روحوں میں بھی اتارو. تن بھی پاک ہے اس کا من بھی پاک ہے. یہ ہے معیار احتیاط کی زندگی گزارنے کا نام تقویٰ, اور یہ اللہ کے ولی کا بس قرآن نے بیان کیا. اللہ اکبر. تقویٰ کیا ہے؟ اچھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں سمٹ گیا, آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ نے صدیوں پرانی مثالیں دے دی, اور وہ دور بھی تابعین کا تھا, وہ اصحاب رسول کا دور تھا, خوف خدا خشیت الہی لوگوں کے سینے میں موجود تھی. تو میں یہ آپ کو ایک کل کی کہانی سنا دیتا ہوں. یہ آپ کا شہر فیصلہ آباد ہے. ایک شخص اپنے رسول کی حدیث کا لوٹ بانٹ رہا ہے اور شخصیت کا نام ہے حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رضوی علیہ رحمۃ. درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے, ایک نوجوان آپ کے پاس آ کر بیٹھے, درس مکمل ہوا تو کہنے لگا حضرت یہ 20 روپے ہدیہ قبول فرمائیں. آپ نے کہا بیٹا یہ 20 روپے کس بات کے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت 10 روپے آپ کے مسجد کے ہیں اور 10 روپے آپ کے مدرسہ کے ہیں. تو حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمۃ فرمانے لگے کہ بیٹا میرے لیے مسئلہ آسان کر دو اور مجھے یہ بھی بتا دو کون سا نوٹ مسجد کا ہے اور کون سا نوٹ مدرسے کا.
تاکہ جو مسجد کا ہے وہ مسجد کے گلے میں جائے اور جو مدرسے کا ہے وہ مدرسے کے گلے میں. صاحب جنہوں نے نوٹ بھی دائیں بائیں نہ ہونے دیا ہو, تم آج بھی ان کی قبر پہ سلام پیش کرو, تمہیں وہاں سے بھی تقوی کی خوشبو نصیب ہوگی. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے استاذ مکرم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حکیم صاحب نے آ کر نبض دیکھی تو کہا کمزوری اور نقاہت زیادہ ہے, دیسی مرغ کی یخنی جو ہے وہ تیار کر کے پلائی جائے. تو خیر وہ بتا کر چلے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد گھر میں جو ہے دیسی مرغے کے بولنے کی آواز آئی. آپ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اتنی جلدی مرغا کہاں سے آ گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ مدرسے میں مرغا آیا تھا تو ہم نے پیسے بھجوا کر وہ منگوا لیا تاکہ جلدی سے بچے کو ذبح کر دے اور آپ کی طبیعت کے پیش نظر جو ہے وہ اس کو جلدی سے تیار کیا جا سکے. تو میرے استاد فرمائیں گے جلدی سے مدرسے میں واپس بھیج دیں. کہا حضرت ہم آپ کا مزاج سمجھتے ہیں, ہم نے قیمت اتنی دی ہے کہ ہماری طرف سے مدرسے کو کچھ گیا ہوگا, مدرسے کی طرف سے ہمارے گھر میں کچھ گیا. میرے استاد مکرم فرمائیں گے گرچہ تم نے قیمت زیادہ ہی دی لیکن مرغا آتا سب نے دیکھا ہے, پیسے جاتے کسی نے. صاحب جی ایسے لوگ جب بولتے ہیں دلوں میں دھڑکنے بھی جو ہے رقص کرتی ہیں کہ کسی نے پیغام دین سنایا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ کسی کا تقویٰ ہے جو لوگوں کی دلوں میں اترتا ہے. تو زندگیاں پاکیزہ ہوں تو پھر جو ہے وہ تقوی کی بہار جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. احتیاط والی زندگی گزارنے کا نام تقویٰ, اور یہ اہل اللہ کا وصف ہے جو قرآن نے بیان. لیکن آج جس دور میں ہم بستے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں, خدارا معیار قرآن اور حدیث کو بنائیں. وقت تو باتیں تو بہت سی تھی, میں مکمل کر دوں. جب ہم معیار یہ بنائیں گے تو پھر ہم کبھی دھوکہ نہیں کھائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. علماء تشریف فرمائے کہ جس شخص کے پاس قرآن ہو, جس شخص کے پاس رسول کی حدیث کا نور, وہ کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے. لیکن جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا خود ساختہ ایک تصور بنا کے جب جاتے ہیں تو جو ہم نے ذہن میں تصور بنایا ہوتا آگے تو اتنا بڑا کاروباری بیٹھا ہوتا ہے. پھر ہم کسی کی سر درد ہوتی ہے تو پھونک مارتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں بس یہ سب کچھ ہے. تو پھر ہم آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں گیا تھا اور ایک دم کروایا تو میری فلاں بیماری بھی دور ہوگی. وہ کہتا ہے میری فلاں بھی دور ہوگی. میاں بیماریاں دور, آپ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اسلام کو ایک طرف کیجیے, یہودیت, عیسائیت, ہندوازم, دنیا کے مذاہب دیکھیں. جن لوگوں کے پاس مذہب نام کی چیز نہیں ہے آپ ان کے پاس بھی چلے جائیں, اس طرح کے توہمات ان کے پاس بھی ہیں. وہ بھی کوئی ٹونا, کوئی منتر, کوئی کالوا, کوئی چٹا جادو کرتے ہیں. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے. ایسے لوگ ہر مذہب میں, ہر طبقے میں, ہر فکر میں موجود ہیں. اور میں نے کہا جن کے پاس مذہب نام کی چیزیں آپ ان کو بھی سرچ کریں, آپ کو ایسے طبقات ملیں گے جو گندگی کے ساتھ بھی علاج کر کے جو ہے کچھ پڑھ کے لوگوں کو دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آرام آ گیا. میاں اگر بیماری کو آرام آنے سے کسی نے تمہارا ایمان چھین لیا تم اس کو اللہ کا ولی سمجھ کرے. تو معیار یہ نہیں ہے, اس بات سے ڈرو. اس وقت جو حالات بنے پڑے ہیں, میرے پاس ایک شخص آیا اور وہ خود کو کہہ رہا تھا کہ میں عالم بھی ہوں, میں تو, اور مجھے کہتا فلاں بابے کے پاس آپ چلیں, وہ کینسر کا 3 دم کرتے اور کینسر کا علاج کر دیتے. میں نے کہا حضرت چلے, اللہ خیر فرمائے, میرے پاس اتنا وقت نہیں. 1-2 بار ٹالا لیکن وہ ٹال نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتا وہ کینسر کا علاج کرتا ہے. میں نے کہا میرا سادہ سا سوال ہے. کہتا وہ لیتا کچھ نہیں. میں نے کہا 1 مہینہ میں لاہور میں رہتا ہوں, یہ میرے بالکل گھر کے قریب شوکت خانم ہاسپٹل ہے, لوگ لاکھوں روپے وہاں پہ لگا رہے ہیں اور پھر بھی گارنٹی نہیں کہ علاج ہوگا. تو میں نے کہا 1 مہینے کے لیے وہ بابا یہاں پر لا کر بٹھائے, اخراجات میں برداشت کروں گا. تو مہینے میں کم از کم لاہور کینسر فری ہو جائے گا, پھر پنڈی چلے جائیں, پھر پشاور چلے جائیں, پھر آپ سندھ چلے جائیں, تو 6 ماہ میں پاکستان کینسر فری ہو جائے گا. تو پھر آپ بیرون ملک, اتنی دیر میں ویسے بیرون ملک کی طاقتیں آپ کو بلا دیں گے کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں. تو کہیں گے اس کا کیا مطلب؟ میں کہا مطلب جو ہے وہ آپ بتائیں, اگر ایسا ہے تو پاکستان پاک ہو جانا چاہیے کینسر سے. میں کہا دماغ خراب ہو گیا آپ کا. ان چیزوں سے ہم جو ہے وہ لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں اور لوگوں کی عقیدت کو لوٹتے ہیں, لوگوں کے دین کو لوٹتے ہیں. مجھے اور آپ کو آنکھیں کھول کر جینے کا ڈھب سیکھنا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ لوگ بعد میں دین کے لٹیرے نکلتے ہیں اور یہ لوگ بعد میں دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ایسی کسی چیز کی طرف یار میں خود ایک باقاعدہ جو ہے وہ گاؤں کو خود جانتا ہوں جہاں ایک عیسائی بابا لوگوں کی عزت عقیدتوں کا مرکز ہے. لوگ اس کو گھر لاتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں, پانی دم کرا کے اپنے بچوں کو پلاتے ہیں.
اور میں نے اسے کہا تمہیں نہیں پتا لگتا وہ عیسائی ہے, وہ تمہارے دین کے خلاف ہے, اس نے تیرے رسول کو نہیں مانا, تیرے رسول کی شریعت کو اس نے انکار کر دیا. اور لوگ کہتے ہیں جی آرام آتا ہے, بچوں کو آرام آتا ہے. یار جس نے تیرے رسول کو نہ مانا, میں نعرہ لگاؤں ختم نبوت کا, ابھی لگایا ہم نے نعرہ, لیکن اپنے اعمال میں بھی تو اترے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے, اور وہ دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے جی واقعی آرام آتا ہے بخار سے بچوں کو. یار جس نے گستاخ ہے جو حضور کو نہیں مانتا, ہم اس کو گھر لے آئے کہ بچوں کو ہم دلیل بھی دیتے ہیں اور پھر نعرہ بھی ہم مارتے ہیں. یار ہم محفل میلاد بھی کرواتے ہو, ہم ذکر رسول بھی کرتے ہو, اور ہم کہیں یار کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کسی کو آزمائش پہ نہ ڈالے, لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کو, بیماری میں گزار لو وقت, لیکن گنبد خضرا کے مکین سے بے وفقی نہ. وہ کیا لگتا ہے ہمارا جو ہمارے رسول کو نہیں مانتا, ہم اس کو گھر لا کے دم کرواتے ہیں, تویز دیتے ہیں کاروبار کے لیے. اللہ کو کاش ہم اپنے اندر اتریں, اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ پھر تیرا درود قبول ہے لاکھ نالو ایک بارے. نبی کے ساتھ دوستی ایسی لگا کہ تیرا کسی جو ہے وہ کافر کے ساتھ, کسی بے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. یار بیماری زندگی کا حصہ ہے, صحابہ بھی بیمار ہوئے ہیں. اگر اسی چیز کو میں دیکھ, اب پیچھے چلے جائیں, صحابہ نے بھوک بھی کاٹی ہے جبکہ ان کے درمیان اللہ کا نبی جلوہ فراز ہے. جب ان کے بھوک بھی کاٹی, پیاس بھی کاٹی, دکھ بھی کاٹے, بیماریاں بھی دیکھی, لیکن کسی نے کسی دوسرے کو قبلہ نہیں بنایا. سب کچھ لا کر گنبد خضرا کے مکین کے قدموں. وہ جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفت مکر. وہ جانتے تھے اس چوکھٹ پہ ہم نے رہنا ہے اور کوئی دوسرا سہارا نہیں, یہی آسرا ہے ہمارا, اور اسی پر ہم نے زندگی گزارنی ہے. اپنے اعمال کو, اپنے نظریات کو دین رسول کے تابع کریں, گنبد خضرا کے مکین کی ذات کے تابع کریں, اور ہر شخص کا بائیکاٹ کریں جس کا دین رسول کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یاد رکھیے گا اللہ کا ولی جو ہمیشہ اللہ کا ولی عالم ہوگا, جاہل شخص نہیں ہو سکتا. جاہل شخص کبھی اللہ کا ولی, کیوں؟ جہالت اندھیرے ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا بندہ اللہ کا ولی ہو اور اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. عالم باعمل, اس کی صحبت اختیار کریں, اس کو تلاش کریں. یہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ جو ہے یہ تبصرہ کرتے ہیں, بعض اوقات ایک ان پڑھ جاہل شخص آ کر ہمارے محلے میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم اس کی طرف بھاگ جاتا ہے, اور لوگ وہاں جا کے پتہ نہیں کیسے کیسے تبصرے بھی بعد میں آ کے سناتے ہیں. اور یہ عام جملہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے, جناب ہمارے قاری صاحب تو 40 سال ہو گئے ہیں کہ وہ صبح درس دیتے ہیں, 20-25 بندے بھی ان کے پاس نہیں بیٹھتے, اور وہ بابا کل آ کے بیٹھا, ہر جمعرات کو 400-500 بندے اور بسیں بار بار کے وہاں آتی ہیں. تو آخر کوئی نہ کچھ ہے تو اس کے پاس ہے نا. لوگ کہتے ہیں کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے, کوئی ریگستانوں میں بیٹھا, تو لوگ بسوں کی بسیں بھر کے جاتی ہیں, تو کوئی شاید اس کے پاس ہے. ہمارے علامہ صاحب, ہمارے قاری صاحب کو تو 50 تو محفل بھی ہر مہینے رکھے تو 50 بندے نہیں پاس بیٹھتے. تو اس کے پاس کوئی نہ کچھ ہے تو ہے جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. ابھی تو نہیں کسی کے پاس جاتا ہے. تو میں بتانا چاہوں گا اس کے پاس کیا ہے, اور جس کے پاس صرف 40 بندے بیٹھتے اس کے پاس کیا ہے. ذرا پیچھے پلٹ کر قرآن کی سورہ یاسین اٹھائیں. وہ لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور کا انکار کرتے تھے, اور اب کیا ہے, پیغمبر اور رسول حضور کو نہیں مانتے تھے. بہت سارے اعتراضات اور سوالات اٹھاتے, پروپیگنڈا کرتے. ایک سوال وہ یہ کرتے تھے اپنے عقیدے اپنے ذہن کے مطابق, وہ کہتے کہ ہم آپ کو رب کا رسول نہیں مانتے, اور دلیل پتہ کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے, 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا مالک, عرش کا رحمان جو رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, اس کا نمائندہ ہم ہی میں سے ایک عام شخص ہو سکتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق. وہ جو بات کہتے ہیں قرآن نے بیان کی, وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اتنا بڑا خالق اور مالک رب ہو, اور ایک عام شخص ہم میں سے ان کا نمائندہ اور پیغمبر ہم نہیں مانتے. اور دوسری طرف کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک بت تراشتے پتھر کا, اور اس کو خدا مان لیتے. ایک طرف میرے حضور جیتا جاگتا با کردار انداز, حیا کے پیکر, صادق اور امین, لیکن وہ اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہے. اور دوسری طرف پتھر سے بت بناتے اور اس کو نمائندہ نہیں خدا مان لیتے. تو یہ زمین و آسمان کے عقائد و نظریات کا فرق ایسا کیوں تھا؟ تو اس کے پیچھے مفسرین نے لکھا وجہ یہ تھی کہ اگر
ان کو پیغمبر مانے تو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی، پھر رشوت چھوڑنی پڑے گی، سودی کاروبار بند کرنا پڑے گا، پھر جوا چھوڑنا پڑے گا، بدکاری اور زنا چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، لہذا ان کو پیغمبر نہ ماننا۔ پتھر کے بت کو خدا مان لیا، کیوں؟ اس نے کون سا ہاتھ روکنا ہے کہ شراب نہ پیو، اس نے کون سا کہنا ہے کہ جوا نہ کھیلو، اس نے کون سا کہنا ہے کہ بدکاری بیٹیوں سے نہ کرو، لہذا اس کو خدا ماننے میں مفادات کی زیادہ نہیں پڑتی، اس کو خدا مان لو پتھر کو، اور ان کو پیغمبر نہ ماننا ورنہ زندگی بدلنی پڑے گی۔ صرف مثال ہے، آگے آج چلے جائیں گے۔ اگر عالم کو، جس کو 50 سال سے ہم جانتے ہیں، جب وہ آیا تھا تو اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، 50 سال ہو گیا وہ سفید داڑھی والا، ہم اس کے کردار سے واقف ہیں، صبح تہجد پڑھتا ہے، فجر کے بعد وہ قرآن مجید کا درس دیتے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء باجماعت پڑھاتے ہیں، 12 بجے تک مدرسے میں علوم درسیہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اثر کے بعد جو ہے وہ ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، مغرب کے بعد بچوں کو ترجمہ اور قرآن سکھاتے ہیں، عشاء کے بعد پھر کسی درس نظامی والے کو سبق پڑھاتے ہیں۔ 40 سال سے ہم ان کی یہ مشق دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ان سے ملاقات کرنی، یا وہ مسجد میں ملیں گے یا وہ مدرسے میں ملیں گے۔ جب ان کے پاس جانا تو وضو کر کے جانا پڑے گا کیونکہ مسجد میں جانا ہے۔ جب ان کے پاس جائیں گے تو بتائیں گے میاں رشوت دینے والا لینے والا دونوں آتے ہیں۔ جب ان کے پاس جائیں گے بتائیں گے سودی کاروبار حرام ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس جا کے زکوٰۃ فنڈ بھی دیں گے، پوچھیں گے کاروبار کیا کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس جائیں گے سودی کاروبار پر حرام کا فتویٰ ملے گا۔ جب ان کے پاس جائیں گے ظلم و ستم کرنے والے کے بارے میں وعید ملے گی۔ ہم نے کہا ان کو نہ ماننا، اور اس بابے کے پاس جہاں بیٹھے، جہاں بھانگ چرس افیون بھی چلتی تھی، جمعرات کو عورتوں کا بھی ہجوم لگا ہوا تھا، ڈول کی تھاپک پہ ڈانس بھی ہوتا تھا، تو نفس کا سارا سودا تو وہاں سے ملتا ہے، تو ہم نے کہا چلو اس کے پاس ٹھیک ہے، دربار کی حاضری بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، نفس راضی ہوتا تو ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کو مانے تو نفس راضی نہیں ہوتا، اللہ رسول کا پیغام سننا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس کے پاس 40 بندے ہیں اور اس کے پاس 400 کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ آنکھیں کھول کر جینے کا مزاج پیدا کریں، ایسے شخص کی تلاش کریں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنائے، قرآن اور حدیث سنائے، اور دین رسول پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو ہمیں اپنانا ہوگا، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہماری ضرورت ہے، آج میں یہ مانتا ہوں کہ جگہ جگہ دین کے نام پر دکانداریاں ہیں، لٹیرے، میں مانتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، امت مسلمہ کے اوصاف میں یہ بات ہے کہ حضور کی امت کبھی بھی اہل حق سے خالی نہیں ہو سکتی، آخری دم تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے۔ ضرورت ہماری ہے، تلاش ہم نے کرنی ہے، کیونکہ جب ہم ضرورت سمجھیں گے تو پھر تلاش ہوگی۔ دیکھیں میں لاہور میں آیا تو میں نے گھر تبدیل کیا، تو وہاں جب گیا تو اچھا دودھ والا مجھے نہیں مل رہا، تو میں جہاں بیٹھتا دوستوں کے گروپ میں تو میں کہتا یار کوئی اچھا دودھ والا ہو تو ضرور بتانا۔ 6 ماہ لگے مجھے، 2 4 5 بندے بھی میں نے تبدیل کیے، تو میں نے اچھا دودھ والا ڈھونڈ لیا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے میری ضرورت ہے، میرے بچوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ اچھا دودھ کہاں سے ملتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ اچھی مٹھائی کہاں سے ملتی ہے۔ ہم بچے کو بتا کے بیچتے بیٹا فلاں دکان سے لانا، اگر دکان بند ہوئی تو واپس آ جانا۔ میں نے دیکھا لوگ بعض اوقات گاڑی میں فیول پیٹرول اس پر کمپرومائز نہیں کرتے، شہر سے باہر 10 کلومیٹر پمپ ہے، لوگ وہاں جا کے دلوا کے پھر آتے ہیں، تو پوچھے یار یہ 20 کلومیٹر تو یوں ہی ضائع ہو گیا، تو وہ کہتا ہے حضرت آپ کو نہیں پتا، جو شہر کا پمپ ہے وہاں ناقص پیٹرول ہے، اور گاڑی کے انجن کی لائف کم ہو جاتی ہے اگر ناقص پیٹرول جائے۔ ہم سب کو پتا ہے کپڑا اچھا کہاں سے ملتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہم نے لا کر کپڑا دھویا ہو، کپڑا 2 نمبر نکلا ہو تو ہم نے کہا آج کے بعد کپڑا خریدنا نہیں ہے، کپڑے والے سارے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، ہمیں پتا کیوں؟ کپڑا ہماری ضرورت ہے، ایک دھوکے باز ہے، سارے نہیں۔ ہم نے تلاش کرنا ہے 1 نمبر کپڑا کہاں سے ملتا ہے، ہم اس دکان پہ نشان لگاتے ہیں، پھر اگلی دکان، پھر اگلی دکان، پھر اگلی دکان۔ 6 ماہ کے بعد ہمیں نئے شہر میں پتہ لگ جاتا ہے 1 نمبر کپڑا کہاں پہ۔ پھر ہم بازار جاتے ہیں، دائیں بائیں سے واضح آتی نئی ورائٹی آ گئی، ہم نہیں سنتے، کیوں؟ ہم پتا سب دھوکے باز ہے، 1 نمبر والا آگے بیٹھے، ہم ادھر جاتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے مٹھائی اچھی کہاں سے ملتی ہے، دودھ اچھا کہاں سے ملتا ہے، پیٹرول اچھا کہاں سے ملتا ہے، کپڑا اچھا کہاں سے ملتا ہے۔ ایک کوچوان کو پتا ہے منڈی میں پٹھے 1 نمبر کہاں پہ پڑے، ہمیں سبزیوں ساریوں کا پتا، پوری ریڑی میں سے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں 1 نمبر کون سی ہے۔
لیکن جب دین کی باری آتی ہے ہم بڑے بھولے بن جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. میاں دنیا کے سارے نماز کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی جہاں مرضی کھڑے ہو کے پڑھ لو, جس کے مرضی. میاں جس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں نماز یا مٹھائی کھانی ہے جہاں سے مرضی لے کر کھا لیجیے. کہتا نہیں حضرت بچوں کی صحت خراب, دودھ ہی پینا جہاں سے مرضی پی. کہتا ہے حضرت بچوں کی صحت خراب ہو جائے. صاحب ناقص دودھ پیئیں گے صحت خراب ہوگی, آپشن موجود ہے, ڈاکٹر دوائی دے گا ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ناقص خطیب یا 2 نمبر پیر لڑ گیا ایمان خراب ہو جائے گا. کبھی ہم اس کے بارے میں سوچیں سب سے قیمتی شے جو میرے وجود میں ہے وہ میرا ایمان کا اساس ہے. اگر 2 نمبر تقریب چلے گی اندر اور 2 نمبر خطیب یا 2 نمبر پیر سنا گیا کوئی بات تو کہیں وہ ایمان کی پونجی نہ لوٹ لے. مجھے اور آپ کو ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور کبھی نہ کریں. یہ ہمارے ہوتا ہے بعض کا ہم جمعہ پڑھنا ہوتا ہے, بعض دوست کہتے ہیں یہ ادھر ہی پڑھ لو, 2 فرض ہی تو پڑھنے ہیں. جمعہ جو رکھا گیا ہے اس سے قبل جو 25-30 منٹ کے علماء گفتگو کرتے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. لیکن ہم نے کہا صرف 2 فرض ہی پڑھنے کا نام جمعہ رکھ لیا اور ہم نے کہا یہ 7 والی مسجد میں پڑھ لو, کیا ادھر دور جانا ہے. تو میاں صرف 2 فرضوں کا نام تو جمعہ نہیں تھا. جمعہ تو ہمیں اور بھی چیزیں سکھانے کے لیے دیا گیا تھا, لیکن ہم نے کبھی تکلف ہی نہیں کیا. ہم نے شاید مٹھائی, دودھ, کپڑے, پیٹرول کو تو اہمیت دی. ہم نے شاید اپنی اولادوں کے دین کے لیے وقت نہ نکالا. اس کے لیے ہم نے نہ سفر کیا, نہ ہم نے وقت دیا اور نہ ہم نے اس کے لیے کوئی شیڈول زندگی میں بنایا. خدا را اپنی اولادوں کے نسلوں کے ایمان کی. میرے استاد اس پہ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے نئی چیز لے لیا کرو. نئی چیز میں جدت ہے, نئی چیز میں سہولت ہے, نئی چیز میں آسانی ہے. لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے موتی کے نیڑے. ہم نے دین نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب یوٹیوب سے آپ گوگل سے میڈیکل سائنس کی لیٹسٹ ریسرچ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن دین وہی ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری لکھ رہے ہیں. دین وہی ہے جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی لکھ رہے ہیں. دین وہی ہے جو ہمارے اسلاف ہمارے تک پہنچایا ہے. ہم نے خالص دین کے لیے وقت نکالنا ہے, تڑپ پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے سفر کرنا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا جو خالص تڑپ لے کر نکلے وہ کبھی جو ہے محروم رہ جائے. اللہ اس کو منزل ضرور عطا کرتا ہے. بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے 9 بجے آپ کے آگے سامنے میں پہنچنا ہے اور اگر آپ مجھے رستہ دے دیں گے تو میں دوبارہ پورا کر سکوں.